اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شفق کا ذکر آ رہا ہے، رات اور دن جب ملتے ہیں، تبدیلی کا وقت۔ وسق، رات جو کچھ سمیٹ رہی ہے، کیا کیا سمیٹتی ہے رات اپنے اندر، تارے لیے ہوئے آتی ہے، فسق اور فجور بھی جمع ہوتا ہے، اور تہجد گزار بھی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ نیکی کرنے والے اپنی نیکیاں چھپا رہے ہوتے ہیں، چھپا چھپا کے نیکیاں کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں، کوئی دکھاوے کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ اور جو فاسق فاجر ہیں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور چاند جب کہ وہ پورا ہو جائے، اتسق، بدر کامل بن جائے، فل مون بن جائے۔ اور حقیقت ہے کہ رات جتنی اندھیری ہوتی ہے، 14ویں کا چاند اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے۔ تو جتنا اندھیرا ہوگا اتنا چاند خوبصورت اور نمایاں لگے گا۔ تو ہلال بڑھتے بڑھتے، منزلیں طے کرتے کرتے بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی بہت خوبصورت تفسیر کی ہے علماء نے۔ شفق سے مراد وہ لیتے ہیں پچھلی انبیاء کی تعلیمات، جو کہ بالکل دھندلی ہو گئی تھیں، بلر ہو گئی تھیں، ویک ہو گئی تھیں، بہت سا اس میں شرک کا، کفر کا، جھوٹ کا اندھیرا مل گیا تھا۔ وہ روشنی بڑی مدھم پڑ گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، اور ہوتے ہوتے تو لگ رہا تھا جیسے کہ بالکل ہی اب اندھیرا چھا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، دنیا میں لٹرلی پورے گلوب پر حق باقی نہیں تھا۔ بڑی بڑی سویلائزیشنز کے بارے میں آپ اس زمانے کا پڑھیں، جاپان کا پڑھ لیں، چائنا کا پڑھ لیں، آپ امریکہ کا پڑھ لیں، انڈیا کے بارے میں پڑھ لیں، جہاں کا بھی آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ وہاں نرا شرک تھا۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گے افراد، انڈیویجول پاکٹس ادھر ادھر کہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، ان کے پاس بھی طریقے نہیں تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو کیسے کریں۔ خود مکے میں یہ حال تھا، کچھ لوگ تھے جو کہ حنیف کہلاتے تھے مکے میں، اور وہ بعض دفعہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میں صرف تجھ کو پوجنا چاہتا ہوں، صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن طریقہ نہیں پتا مجھ کو، میں کیسے کروں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ گپ اندھیرا تھا دنیا میں۔ پھر کیا تھا؟ والقمر اذا اتسق، پھر اسلام کا چاند طلوع ہوا، وہی نازل ہونی شروع ہوئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے جو اتنی کمزور ہے مکے میں ابھی اسلام کی دعوت، یہ بڑھتے بڑھتے یہ بدر کامل بنے گی، یہ روشن 14ویں کا چاند بنے گی، اپنے عروج کو پہنچے گی انشاءاللہ یہ دعوت۔ ایک یہ مطلب ہے جو کہ وہ ان آیات کا لیتے ہیں، اور آگے والی آیت سے بھی اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یعنی اوپر دیکھیں، اوپر کیا بتایا جا رہا ہے؟ تبدیلی، چینج، کہ تم قدرت کے تغیرات تو دیکھو، تم نیچر میں دیکھو کہ چینج کیسے آتا رہتا ہے۔ جیسے ایک بڑا کلیشیڈ جملہ ہے کہ the only thing permanent is change، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جو چیز پائیدار ہے وہ تبدیلی ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ اے انسان، سارے انسانوں سے خطاب ہے یہاں پر، کہ تم بھی بدلتی حالتوں میں ہو، ہر انسان، میں بھی، آپ بھی، 7 بلین کے 7 بلین۔ کس طرح؟ 4 طرح سے حالتیں ہماری بدلتی رہتی ہیں، 4 میجر کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، زمانے کے لحاظ سے۔ زمانہ کس طرح؟
دیکھیں ایک دن خوش ہوتے ہیں، ایک دن غمگین ہوتے ہیں، کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی امن ہوتا ہے، کبھی دنیا میں قحط ہوتا ہے، کبھی فراوانی ہوتی ہے. کوئی 2 دن ایک سے نہیں گزرتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خود اپنی حالت ہم دیکھیں، ہماری اپنی جو ایک جذباتی کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے کہ نہیں بدلتی رہتی؟ کبھی خوش، کبھی ایک دم سیڈ ہو جاتے ہیں، کبھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کبھی چپ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور زمانہ بھی ڈفرنٹ آتا رہتا ہے، کبھی خوشی کا دور آ گیا، کبھی لگتا ہے کہ غم ہے اور پریشانیاں ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چلی آ رہی ہیں، لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوں گی جیسے. اور کبھی آسانی آتی، لگتا ہے کبھی غم تو آئے گا ہی نہیں، پریشانیاں تو آئیں گی نہیں. دوسرے جو حالت بدل رہی ہے وہ جسم کے لحاظ سے. کیسے بدلے ہیں ہم دیکھیں، کہاں سے میری آپ کی زندگی کا آغاز ہوا تھا. ایک نطفہ تھے اپنے والد کے جسم میں، پھر وہ ماں کے جسم میں پہنچا، پھر ہم بننا شروع ہوئے ماں کے رحم کے اندر، پھر پیدا ہو گئے، بچے سے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے، اور بوڑھے ہونے کے بعد لوگ مر جاتے ہیں. چاند کی بدلتی حالت کی طرح بالکل کمزوری سے ابتدا ہوتی ہے، عروج پر پہنچتے ہیں، بھرپور جوانی پر پہنچتے ہیں، چمکتے چاند ہو جاتے ہیں، اور پھر جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے، پھر کمزوری کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ارذل العمر کہا ہے جس کو، سیکنڈ چائلڈہڈ، بڑھاپا. جسم ہمارا بدلتا رہتا ہے، پھر جگہ بدلتی رہتی ہے. جیسے بھی ہم نے بات کری، کہاں تھے ہماری جگہ، کہاں تھی پتہ نہیں، ہم کہاں ایلیمنٹس کے اندر ہم بکھرے ہوئے تھے، میں اور آپ. کس طرح سے؟ آخر اپنے ابو کے جسم میں جب ہم نطفے کی شکل میں تھے تو نطفہ بنا کیسے؟ وہ سپرم بنا کیسے؟ وہ ڈراپ آف سیمن بنا کیسے؟ کچھ کھایا ہوگا نا ابو نے، کھانے ہی سے تو جسم کے اندر فلوئڈز وغیرہ بنتے ہیں سارے. تو وہ سارے آپ سوچیں کہ پتہ نہیں کہاں آئرن پڑی ہوگی میرے حصے کی، کہاں کیلشیم پڑی ہوگی، کہاں پتہ نہیں پوٹیشیم پڑی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے اللہ نے سمیٹا ہے، اور وہ غذا بن کر وہ باپ کے جسم میں اللہ نے ڈالی ہے، اور پھر وہاں سے وہ سپرم بنا. مکان دیکھ رہے ہیں آپ، جگہ. ترکبن طبقا نن طبق، پھر وہ ماں کی باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوا، پھر وہاں سے پھر ہم نکل کر آئے دنیا کی پیٹھ پر، پھر دنیا کے پیٹ میں چلے جائیں گے، پھر قبر سے نکلیں گے، پھر حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد جنت ہے یا جہنم. اور کیا چیز ایک اور بدلتی ہے، چوتھی چیز، قلب، دل. یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. پہلا ہم نے ذکر کیا تھا زمانہ، سیکنڈ جسم، تیسری جگہ. جگہ کا ذکر کیا تھا نا، جگہ کہاں تھے، کہاں سے ہوتے ہوتے پھر حشر کے میدان، اس کے بعد پھر جنت یا جہنم. تو جگہ بدلتی رہے گی. اور دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. یہی دل نعمت ہے، یہی دل مصیبت ہے. کبھی دیکھیں ایسا عبادت میں لگے گا، ایسا اللہ سے اٹیچ ہوگا کہ لگے گا کہ ہاں بس اب تو میرا دل اللہ کے ساتھ ہی معلق ہو گیا ہے. ایسی اچھی نمازیں، شب قدریں ہیں تو رو رہے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں، خوب عبادتیں ہو رہی ہیں، تراویاں ہو رہی ہیں، 20 رکعت بھی پڑھ لی تو پتہ نہیں چلا. کبھی کیا حال کہ 2 فرض پڑھنا لگتا ہے قیامت ہے جیسے. یہ انسان کا معاملہ ہوتا ہے. کبھی آخرت کی طرف راغب، اور کبھی دنیا سوار ہو جاتی ہے حواس کے اوپر. جو چیز پریشان کو نہیں بھی ہوتی وہ بھی لگتا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی زندگی کی یہی ہے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں. یہ انسان کا معاملہ ہے. کبھی مال بہت اہم ہو جاتا ہے، کبھی پوزیشن بہت اہم ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ ہے انسان کا. تو بہرحال ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے ایک اور حالت میں چڑھتے ہی چلے جائیں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو یہ جو ہم سوار ہوئے ہوئے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کہیں سواری کے اوپر ہیں، کہیں تو سواری رکے گی نا جا کر. کب تک چلتے رہیں گے؟ کہیں تو ٹھہرے گی جا کے، اور وہ منزل پہ تو اتارے گی لے جا کر ہم کو. تو ابھی سارے ویزیبل ٹینجیبل چینجز کا ذکر کیا ہے، تبدیلی کا، تغیر کا ذکر کیا ہے، اور پھر پوچھا ہے سمپل سوال. یہ سارے آپ ذہن میں لے کر آئیں، یہ چیزیں تو سب آبزرویبل فنومنن ہے نا.
ہم دیکھ سکتے ہیں ہم خود کیسے بدل رہے ہیں، اپنی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم بچے کو بڑا ہوتے اور جوان ہوتے بوڑھا ہوتے خود دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سبھی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک سوال پوچھا ہے بالکل سمپل، پوچھا فما لہم لا یؤمنون، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ سب کچھ جانتے ہیں، پھر قرآن پر ایمان لانا کیوں مشکل لگ رہا ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے، اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور جسم ملے گا، اس جگہ کے بعد جنت اور دوزخ ہے، تو یہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ چینج کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں، جنت اور دوزخ میں جب پہنچ جائیں گے بس اس کے بعد سب کچھ رک جائے گا، پھر کوئی تبدیلی نہیں آنی، وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یا جنت یا دوزخ۔ تو فرمایا کیا ہو گیا ان کو؟ سمپل چیزیں آبزرو کرتے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ ہم سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں تقریباً 14 سجدے آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ سجدہ تلاوت کے کیا مسائل ہیں، کیا احکامات ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں سورہ نحل کی آیت سجدہ انہوں نے تلاوت کری۔ سورہ نحل میں آتی ہے آیت سجدہ۔ جب انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کری تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا۔ پھر اگلا جمعہ آیا، اگلے جمعے میں عمر رضی اللہ عنہ نے وہی آیت تلاوت کری جو پچھلے جمعے کو کری تھی، اور اس پر سے گزر گئے، سجدہ نہیں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض نہیں کیا۔ کیا نہیں فرض کیا؟ سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، الا ان نشاء، مگر یہ کہ ہم خود ہی کرنا چاہیں۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور صحابہ وہاں موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو کرنا فرض ہے۔ تو کیا پتا چلا ہمیں کہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ اب سجدہ تلاوت کی 2 سچویشنز ہوتی ہیں۔ کیا سچویشنز ہوتی ہیں؟ ایک نماز کے بغیر، کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آیت سجدہ آ گئی تو کیسے سجدہ کریں گے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہیں اور سجدہ کر لیں، اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے، اور اس کی دعا آپ کی کتاب میں موجود ہے جو پیج نمبر ہے 72۔ سجدہ کیا، وجہیہ، میرے چہرے نے، للذی، اس ہستی کے لیے، خلقہ، جس نے کہ اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، وشق سمعہ، اور جس نے کہ اس کی سماعت بنائی، وبصرہ، اور اس کی بصارت بنائی، بحولہ وقوتہ، اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بڑا بابرکت ہے اللہ بہترین خالق۔ یہ سجدے کی دعا ہے، سجدہ تلاوت کی دعا ہے۔ اگر یہ نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ بغیر نماز کے سجدہ تلاوت کرنا۔ جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے۔ سجدہ کر لیا، جب سجدے سے اٹھے اللہ اکبر نہیں کہتے، سجدہ کر کے اٹھے اور بس اٹھ گئے۔ اس میں باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی فرض نہیں ہے، کوئی چیزیں ضروری نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ بیٹھی ہیں، وضو نہیں بھی ہے، سجدہ کر لیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ وضو ہو، بہتر کیا ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر پراپر سجدہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا جھک جائیں، اگر اتنا جھک بھی گئے الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر بالکل بھی نہیں جھکے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز ہے، سجدہ تلاوت آ رہا ہے نماز میں، مثال کے طور پہ اب نماز میں سورہ انشقاق پڑھ رہی ہیں اور یہ آیت آ گئی، فما لہم لا یؤمنون اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون۔ تو اب کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ نمبر 1، چاہے تو سجدہ کریں، چاہے تو مت کریں۔ اور اگر آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ گئی ہیں تو وہاں آپ کا تجربہ ہوا ہوگا
کہ امام صاحب بعض دفعہ سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ کو یہ نہ سوچے کہ فقہ کا اختلاف ہے، اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، فلاں کے خلاف ہیں اور فلاں کے فیور میں ہیں. نہیں، الحمدللہ ہم وہ بات کرنا چاہیں گے جو کہ ہو رہی ہے دنیا میں. اگر مکے میں صحیح دین نہیں ملے گا ہم کو تو بتائیں کہاں ملے گا دنیا میں؟ اگر امام کعبہ ہی صحیح کام نہیں کر رہے تو ہم کس کے پیچھے چلیں گے پھر بتائیے؟ تو بعض دفعہ وہ کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی کرتے. ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا، اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ کر لے انسان. سجدہ بہت بڑی الحمدللہ نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون پڑھا، اللہ اکبر کہا، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. سجدے میں گئے، سجدے کی دعا پڑھی، یا یہ والی سجدہ وجہیہ والی، یا سبحان ربی الاعلی، اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھیں گے. صحیح ہے؟ اور بغیر نماز کے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. نماز میں اٹھیں گے تو کہیں گے؟ کہیں گے. جی ہاں، بس یہ ڈفرنس ہے چھوٹا سا. سجدہ تلاوت ایک ہوتا ہے، ڈیول نہیں ہوتا، ایک ہی کر کے اٹھ جائیں گے. اگر ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی حفظ کر رہا ہے، جیسے اگر قرآن حفظ کر رہا ہے، کوئی سورہ انشقاق حفظ کر رہا ہے، اب وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ایک ہی دفعہ سجدہ کرے گا، بار بار سجدہ نہیں کرنا ہوگا. سلام نہیں پھیرنا. سلام کیسے پھیریں گے؟ اگر نماز میں آپ کر رہے ہیں تو سلام کیسے پھیریں گے بتائیے؟ اور سلام پھیرنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ نماز اینڈ ہو گئی ہے. سلام کا سجدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2-3 سجدہ تلاوت اکٹھے کرنے ہیں، یہ ہمیں سنت سے چیزیں نہیں ملتی کہ سارے قرآن کے جمع کر لیے پھر 14 کے 14 کر لیے، یا 3-4-5 صورتوں کے جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے. یا تو اسی وقت کریں یا رہنے دیں. پوسٹ پون نہیں ہوتے اس طرح سے اچھا پھر دیکھا جائے گا. بہت سے بہت آپ کتنا پوسٹ پون کر سکتی ہیں کہ اچھا ذرا میں 2 آیتیں سورہ ختم کر لوں پھر کر لوں، میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں. تو جو سنت کا طریقہ ہے اسی پہ رہنا زیادہ بہتر ہے. آگے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم. بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ جو کچھ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. کفار کا سجدہ جو نہ کرنے کا معاملہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ کبھی کر رہے ہیں اور کبھی نہیں کر رہے. ایک مومن کا کبھی سجدہ کرنا کبھی سجدہ نہ کرنا بالکل ڈفرینٹ ہے، اور کافروں کا سجدہ نہ کرنا وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی الہی تعلیمات کو جھٹلانے کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتے تھے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا قرآن کو تکبر کی وجہ سے، جیسے ابھی بات کری ہم نے، یا تو پرائیڈ بہت تھا اس لیے نہیں، یا آباء و اجداد کی پیروی کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے انسسٹرز نے کبھی یہ باتیں نہیں کری، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انہوں نے نہ مانا، جھٹلا دیا قرآن کو. یا کیوں جھٹلایا قرآن کو؟ اس خوف سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، دنیا کا مزہ کم ہو جائے گا. یہ تو شیطان بہت ڈالتا ہے انسان کے دل میں، اگر تم نیک ہو گئے تو بس دنیا تو گئی، اور جوانی جب تک دیوانی نہ ہو تو جوانی کا فائدہ، جب تک اس میں میڈنس نہ ہو، جب تک گناہ نہ ہو، جب تک جوانی رنگین نہ ہو تو فائدہ کیا؟ اور کہتے ہیں رنگین کیسے ہوگی جوانی؟ گناہوں سے ہوگی. بی وائلڈ، نعوذ باللہ. تو لہٰذا دنیا چھوڑنے کے خوف کی وجہ سے کہ دنیا نہ چھٹ جائے، کہیں مزہ نہ کم ہو جائے، پھر وہ قرآن کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کیا کیا جمع کر رہے ہیں. جو کچھ اپنے دل میں جمع کر رہے ہیں، جو کھوٹ ہے، جو کینہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دل میں کیا ہے. نفرت ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں مان رہے، اللہ کو پتا ہے دل نے کیا جمع کیا ہوا ہے، اعمال نامے میں کیا جمع ہو رہا ہے. جو جو باتیں کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساحر، کذاب، شاعر، مجنون، سب اللہ کو پتا ہے. اور جو اعمال ان کے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، ایک ایک چیز معلوم ہے اس کو.
اور جو کوشش پیسے سے طاقت سے خرچ کر رہے ہیں، یہ جو کوششیں ان کی ہو رہی ہیں اسلام کو ہرانے میں، ایک ایک کیلری جو خرچ کر رہے ہیں اسلام کی مخالفت میں، سب گن گن کے اللہ نے رکھا ہوا ہے. خوب جانتا ہے اللہ ان کے کلیکشن کو. تو فرمایا ذرا ان کو خوشخبری دے دیجئے عذاب علیم کی. یہ خوشخبری کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اپنی بری حرکتوں پر، اپنے کفر پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر خوش ہوا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے. another feather in their cap. سمجھتے تھے بڑا تیر مارا ہے انسلٹ کر کے. یاد ہے یتغامزون پڑھا تھا ہم نے سورہ مطففین میں. ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے، گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں تو مذاق کرتے ہوئے پلٹتے ہیں. سمجھتے تھے کہ بہت چیمپئن ہیں ہم، کیا کام کیا ہم نے. خوب اتراتے تھے، ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے تھے. ان کے اس رویے کو سامنے رکھ کر خوشخبری اور بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے. سرکیزم ہے اس کے اندر، طنز ہے کہ خوشخبری دیجیے ان کو. بہت خوش ہو رہے ہیں اپنی حرکتوں پہ، دیجیے خوشخبری ان کو. مومنوں کا مذاق اڑا کے بہت خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑا کام کیا ہے ہم نے، دیجیے خوشخبری ان کو عذاب علیم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں اور ان کو سر کا میڈل دیا، سر کا خطاب دیا جاتا ہے. سر کا خطاب ملنا ایسے انسان کو جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کا حد درجے مذاق اڑایا. خوشی ہوگا نا کہ بھئی کیا لقب ملا ہے مجھ کو. آگے پیچھے پولیس کے دستے حفاظت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہے ان کو، بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، بڑی عزت کے ساتھ ان کو اسپیکرز کے طور پہ، کی نوٹ اسپیکرز کے طور پہ بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے. کیا خوش ہوتے ہوں گے اپنے اوپر کہ کیا تیر مارا ہم نے ایسی کتاب لکھ کر. تو خوشخبری سنا دیں، اگر توبہ نہیں کرتے تو عذاب علیم کی خوشخبری ہے ان کے لیے. ہاں، کون محفوظ ہے عذاب سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اب یہاں ذکر کس کا ہے؟ ایک تو سمپل دو کیٹیگریز ہے نا، کافر اور مومن. تو ایمان والوں کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، ان کے لیے تو اجر ہے. کیسا؟ غیر ممنون، ابد تک چلتا رہے گا، ایٹرنیٹی تک. خالدین فیہا ابدا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کمی نہیں ہوگی اس کے اندر. احسان جتا جتا کر نہیں دیا جائے گا کہ لو عمل تو تم نے 60 سال کے کیے تھے نا، آلریڈی 600 سال ہو گئے جنت میں آئے ہوئے، اب تک مل رہا ہے تم کو، جاؤ عیش کرو. ایسے نہیں کہا جائے گا. نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسی معمولی نمازیں پڑھی تھیں اس قابل تھوڑی تھے کتنی اعلیٰ جنت میں جاتے. وہ تو تم پہ جو ہے احسان ہی کیا ہے ہم نے، جو تم کو اتنی اعلیٰ جنت دے دی اتنے گھٹیا اعمال کی وجہ سے، اور گناہ تمہارے ہم معاف نہ کرتے تم کہاں جاتے جنت کے اندر. نہیں، غیر ممنون، احسان جتا جتا کر اجر نہیں دیا جائے گا، عزت افزائی کر کر کے دیا جائے گا، شاباشیاں دے دے کے اجر دیا جائے گا. طب تم، قرآن میں آتا ہے بہت اچھے رہے تم، شاباش، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم کو جنت ملی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی، نقطہ نوازی کرے گا. تو ایک تو یہ مطلب ہے، کلیئر کیٹیگریز ہیں، ایک کفرو والوں کی اور ایک آمنو والوں کی. دوسرے ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ کفر کر رہے ہیں یہ بھی آج ایمان لے آتے ہیں، اچھے عمل شروع کر دیتے ہیں، تو عذاب نہیں ملے گا، ان کو اجر ملے گا. آج بھی توبہ کر لیں. آخری سانس کے وقت بھی ابو جہل توبہ کر لیتا، اس سے پہلے کہ موت سامنے کھڑی نظر آتی، اللہ معاف کر دیتا. ڈوبنے سے پہلے اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر آیا تھا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اس وقت توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کب تک؟ معلم یغرغر، جب تک کہ گلے میں موت کا گھنگرو نہ بول جائے. ہاں، جب موت کا دروازہ کھل گیا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے، اللہ تو بہت خوش ہوتا ہے گناہ گاروں کی توبہ سے. اگر یہ توبہ کر لیتے یا کر لیں، آج بھی توبہ کر لیں گناہ گار، تو ان کے لیے بھی بہت عمدہ، بہت اعلیٰ اللہ کے پاس سے اجر ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، کینسر وغیرہ جیسے ان کو ہوتا ہے، کہتے ہیں بس آپ کے پاس اتنے دن ہیں. تو وہ ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں آیا ابھی، وہ تو پریڈکشن ہے ان کا. کر لینا چاہیے، بالکل توبہ کر لینی چاہیے. جب
پتا چلے تب کر لینی چاہیے، نہیں پتا چلے تب بھی کر لینی چاہیے. اگر ہم کو یہاں کینسر کسی کو نہیں ہے تب بھی ہمیں نہیں پتا ہم کل تک زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے، استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے.